ایک جانب دریائے ہڈسن، دوسری جانب بحیرہ اوقیانوس کا ساحل، جس کے کنارے ایک پارک ہے جسے ہسٹری پارک کہا جاتا ہے۔ یہاں امریکہ میں رہنے والے صدیوں سے آباد ریڈ انڈینز کو شکست دے کر دور بھگانے والی فوجیں اتری تھیں۔ جنگلوں اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں آباد جب ان ریڈ انڈینز نے پورے یورپ سے بھاگے ہوئے جرائم پیشہ افراد کے تیور دیکھے تو سنبھل کر مقابلہ کرنے کی ٹھانی، لیکن نہتے اور تیر تلوار جیسی سادہ چیزوں سے وہ توپ اور بندوق کا کہاں مقابلہ کر سکتے تھے۔ مارے گئے، قتل ہوئے، لیکن لڑتے رہے۔ آخر جرائم پیشہ لوگوں کا حربہ آزمایا گیا، دھوکہ دے کر جال میں پھنسانا اور پھر مارنا۔ معاہدے کے تحت ایک تھوڑا سا علاقہ حملہ آوروں کو دے دیا گیا اور باقی ماندہ علاقے میں ریڈ انڈینز کو آزاد رہنے کا موقع دیا گیا اور پھر معاہدہ توڑ دیا گیا۔ طاقت جمع کی گئی، حملہ کیا، مزید علاقے پر قبضہ کر لیا۔ ایسے ہی 5000 سے زیادہ معاہدے کیے گئے اور توڑے گئے، اور یوں پورے امریکہ کی سرزمین پر یورپ کے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے حملہ آوروں کا قبضہ ہو گیا۔ عہد توڑنے، کمزور پر حملہ کرنے اور خود دھوکہ دہی سے علاقہ ہتھیانے کے خمیر سے یہ ملک امریکہ اس دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ یہی دریائے ہڈسن کے ساتھ آباد جزیرہ میں مین ہٹن اس کا اولین دارالحکومت بنا، جسے آج نیو یارک کہتے ہیں۔ اسی ہسٹری پارک اور دریائے ہڈسن کے پل پر یا بحیرہ اوقیانوس کے ساحل سے نظر آنے والے دو بلند و بالا 120 منزل بلند ٹاور آج سے 3 سال قبل جب آگ میں جل رہے تھے تو پوری دنیا کے سامنے مظلومیت کے ثبوت کے طور پر بھاگتے ہوئے لوگ، روتی ہوئی عورتیں اور آنسو بہاتے ہوئے مرد ٹیلی ویژن پر دکھائے جا رہے تھے۔ دہشت گردی کا نعرہ بلند ہوا، اس سے جنگ کے اعلانات ہوئے اور پھر نہتے افغانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، انسانوں کے جسموں کے پرخچے اڑائے گئے، گھروں میں بیٹھے بچوں اور نہتی عورتوں پر بم برسا کر شہید کیا گیا، کنٹینروں میں بند کر کے دھوپ کے صحراؤں میں پیاس کے عالم میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ افغانستان کو تباہ کر کے انتقام کی آگ سرد نہ ہوئی تو عراق پر حملہ کیا گیا، اور آج 3 سال گزرنے کے باوجود یہ کشت و خون کا بازار جاری ہے، اور پوری دنیا کو جو بتایا جا رہا ہے کہ ہم دہشت گردوں کو تلاش کر رہے ہیں، انہیں ختم کر رہے ہیں، لیکن آئیے میں آپ کو 11 ستمبر سے پہلے کے امریکہ میں لے چلتا ہوں، جس کے چپے چپے میں دنیا بھر پر ظلم و ستم، قتل و غارت اور دہشت کا بازار گرم کرنے والے آسودہ اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے اور آج بھی گزار رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو درندہ، بھیڑیوں اور قاتلوں کی جنت میں لیے چلتا ہوں، اور پھر فیصلہ کیجئے بم کس سرزمین پر برسنے چاہیے تھے، گھر کہاں ویران ہونے چاہیے تھے، اور پابندیاں کس پر لگنا زیب دیتی تھیں۔ شاہ ایران کا جنرل منصور مرادی، جو اس دور میں جیل خانہ جات کا انچارج تھا، جس نے ہزاروں ایرانیوں کو جیل میں تشدد سے قتل کیا، امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں مزے کی زندگی گزار رہا ہے۔ انڈونیشیا کا جنرل سناتک، جس نے 1991 میں امریکہ کے ایما پر مشرقی تیمور میں مارکہ سانتا کروز میں
ہزاروں لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا، اب مزے سے امریکہ کا مہمان بنا ہوا ہے۔ ہنڈوراس کی امریکی سرپرستی میں چلنے والی فوج کی بٹالین نمبر 316، جس نے 1980 میں ہزاروں شہریوں کو بجلی کے جھٹکے دے کر، چھوٹے چھوٹے کمروں میں ٹھونس کر، دم گھونٹ کر اور تشدد کے نت نئے طریقے آزما کر ہلاک کیا، آج یہ پوری بٹالین امریکہ میں مزے اڑا رہی ہے۔ ارجنٹائن کے ایڈمرل جورگے ایسکو، جو ناپاک اور نایاک کی جنگ میں 7 سال ایک بدنام ترین تشدد کا مرکز الیسکو علامکیا چلاتا رہا، اس نے اس مرکز میں ہزاروں لوگوں کو قتل کیا، معذور اور تشدد سے پاگل بنایا۔ آج کل امریکہ کی ریاست ہوائی میں رہ رہا ہے اور حکومت کی مکمل سرپرستی سے حاصل ہے۔ چلی کے ملٹری اسکواڈ کا رکن فرنانڈو پرلوس، جس نے سینکڑوں سیاسی قیدیوں کو تشدد سے قتل کیا اور خود شرعام 72 قیدیوں کی موت کا اعتراف بھی کیا، اسے امریکہ میں FBI میں ایک اہم حیثیت حاصل ہے۔ جنرل کارلس، جو ایلڈو سولوڈو میں دہشت کی علامت جو بنا ہوا تھا، جس کے ظلم کی داستانیں دل دہلا دیا کرتی تھیں، جس نے جہاں اپنے ہزاروں ہم وطنوں کو ہلاک کیا، وہاں اس نے 3 امریکی عورتوں کی بے حرمتی کرنے کے بعد انہیں تشدد سے ہلاک بھی کیا۔ آج کل سنشائن اسٹیٹ میں رنگ ریلیاں منا رہا ہے۔ افسانوں کی خوفناکی سے زیادہ خوفناک جوزل گلیر مورگاریشیا، جس نے ریڈ اسکواڈ بنایا ہوا تھا اور لاکھوں بے گناہ لوگوں کو صرف شبے کی بنیاد پر ہلاک کیا، ان دنوں امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے۔ گوٹے مالا کا وزیر دفاع، جس نے نعرہ دیا کہ وہ 70% آبادی کی خاطر 30% لوگوں کو قتل کرے گا تاکہ خوشحال ہو سکیں، اور پھر یہ سب کر دکھایا۔ غلطی سے 8 امریکی شہری بھی اس میں ہلاک ہو گئے۔ امریکی عدالت سزا سنائی تو CIA عین موقع پر اسے بچا کر لے گئی۔ یہ وہ چند دہشت گرد ہیں جن کے میں نے نام لیے، ورنہ ویتنام میں قتل کرنے والے، کیوبا کے طیارے اغوا کرنے والے، اپنے اپنے ملکوں میں امریکی پشت پناہی پر قتل عام کرنے والے، انسانوں کا خون بہانے والے ہزاروں دہشت گرد امریکہ میں رہ رہے ہیں، کسی غار میں چھپے ہوئے نہیں بلکہ شرعام لوگوں کے درمیان۔ ایسے میں جب چند نہتوں کے لیے افغانستان کے پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں اور عراق میں انسانوں کی لاشوں کے انبار لگا دیے جا رہے ہوں، تو کیا وہ وقت دور ہے جب مظلوموں کا جم غفیر اس ملک پر ٹوٹ پڑے گا جس میں اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ دہشت گرد پناہ لیے ہوئے ہیں؟ بس ایک ذرا مظلوموں، زخم خوردوں، تشدد زدہ لوگوں کے اکٹھے ہونے کی دیر ہے۔ انہیں تو کسی بیباون کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بس انتقام سے ابلتی ہوئی خوفناک آنکھیں ہی بزدل ظالموں کو خوف زدہ کر دیتی ہیں، اور وہ بازاروں میں چیخیں مارتے دوڑتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا میسج TV کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے ہمیں اچھی رائے سے مستفید فرماتے رہتے ہیں۔ اپنے میزبان خالد بخاری کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تلک اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل طہار پر۔